بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ سے بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں ایک واقعہ بیان کروں گا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کی شکل میں کیوں تبدیل کر دیا تھا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کیونکہ دین کی باتیں شیئر کرنا بھی صدقہ جاری ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بندر بن گئی، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا، جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی، اپنی من مرضی سے کام لینے لگے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جاتی رہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی۔ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنا جال ڈال دیا، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھی۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر اتوار والا دن مچھلی کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ بڑی دانش مندی سے کام لے کر اللہ کو چکمہ دینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا۔ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے بن گئے تھے۔ ایک تو ان میں وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے لوگ وہ تھے جو بعض آگے تھے، دوسروں کو نافرمانی سے برابر منع کرتے رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ دوسروں کی آواز نہ سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنی قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ تو مسلمانوں، نافرمانی کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہرے کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور ہم لوگ چونکہ خاتم نبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے زمانے میں گناہوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے، لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔